بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج امریکہ میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا میں، اور اس کے بعد کملا ہیرس جو وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئی ہیں ان کے بارے میں کچھ معلومات جو ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو الیکشن تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ 3 نومبر کو الیکشن تو ہو گئے، اور نارملی یہ پچھلے الیکشن میں دیکھا گیا کہ اگلے دن وکٹری سپیچز جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور جو ہارنے والا ہے وہ بھی فون کر کے جو جیتنے والا امیدوار ہے اس کو مبارکباد دے دیتا ہے۔ لیکن اس میں جو الیکشنز کے رزلٹ تھے وہ 4-5 دن کی تاخیر سے آئے، کیونکہ پوسٹل جو بیلٹ تھا اس کو کاؤنٹ کرنے میں ٹائم لگ گیا، اور اس دوران کافی جو تھی وہ کنفیوژن پیدا ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کافی شور مچایا کہ پوسٹل بیلٹ جو ہیں اس میں دھاندلی کی جا رہی ہے، اور مجھے ہروانے کے لیے ایک باقاعدہ کوشش جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے۔ تو لیکن رزلٹ آ گیا، اس میں جو بائیڈن کی خاصی جو تھی وہ بہتر مارجن سے وہ جیت گیا، اور جو وکٹری اسپیچ بھی کی جو بائیڈن نے رزلٹ پراپر اور مکمل آنے کے بعد، وہ بڑی بیلنس تھی، اور اس نے ساری قوم کو ساتھ لے کر چلنے کا کہا، اور اس نے کہا کہ کوئی اس میں جو ہے وہ پارٹی نہیں، ہم سب اکٹھے ہیں، اب الیکشن ختم ہو گیا، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہم نے اکٹھے مل کے چلنا ہے، اور اپنے سب سے پہلے امریکہ ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس کے اندر جو اس وقت ڈیوائیڈ ایک بن چکی ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور باقی جو اس کا معاشی نظام ہے اس کو بہتر کرنا ہے، ٹیکسز کو بہتر کرنا ہے، انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے، جو دوسری دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ ٹرمپ رجیم میں خراب ہوئے ان کو ٹھیک کرنا ہے، ان کو ریپیئر کرنا ہے۔ تو یہ بڑی بیلنسڈ قسم کی جو تھی وہ اسپیچ تھی جو بائیڈن کی، اور اس کو ابھی تک ان الیکشنز کو ان کے رزلٹس کو ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور وہ کورٹ میں جانے کا پروگرام ان کا ہے، اور کئی جگہ پہ انہوں نے ریپریشن کے لیے تیاری بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ ابھی یہ اس کا جو حلف ہے وہ 20 جنوری کو ہوگا 2021 میں، تو اس میں ابھی 70 ڈیز باقی ہیں۔ تو ان 70 ڈیز میں یہ کوشش کرے گا کہ ریمیڈی لے کسی کورٹ سے، لیکن جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہیں، چونکہ جو بائیڈن کی لیڈ ہے الیکٹورل ایک کالج میں وہ زیادہ ہے، وہ کافی زیادہ ہے۔ تو اس طرح یہ بڑے مشکل امکانات ہیں کہ اس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی اس میں ریلیف ملے۔ بہرحال یہ جو تھی یہاں ابھی تازہ ترین سچویشن جو تھی وہ یہ ہے نارتھ امریکہ میں، اور جو بائیڈن کو مختلف ممالک کے وزراء اعظم اور سربراہان نے مبارکباد کے پیغامات بھی دے دیے، لیکن ابھی تک رشیا اور چائنا کے پریزیڈنٹس نے جو مبارکباد کے پیغامات تھے نہیں دیے، وہ ابھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب کیا بنتا ہے ان 2 ماہ میں، ٹرمپ کیا ایکشن لیتا ہے اور کیا اس کی سچویشن بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو انفارمیشن میں آپ کو کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ کملا ہیرس کے بارے میں ہے۔ یہ تو چونکہ ان نون ایک خاتون تھی، سینیٹر تھیں، لیکن کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، عام لائم لائٹ بھی نہیں تھی، یہ میڈیا میں نہیں تھی اتنی زیادہ۔ تو اس کے بارے میں یہ کہ یہ 56 ایئرز اولڈ ہیں، اور ان کی جو بیسیکلی جو پس منظر ہے وہ ان کی والدہ جو تھیں شیمالا گوپالان، وہ مدراس یعنی تامل ناڈو انڈیا سے تھیں، جسے اب چنئی کہا جاتا ہے۔ تو وہ 1958 میں ہائر اسٹڈیز کے لیے امریکہ آئیں۔ ان کی فیملی جو تھی وہ بھی مڈل کلاس فیملی تھی، انہوں نے بڑے جتن سے پیسے پوسے اکٹھے کیے، اور اکٹھے کر کے اپنی بیٹی کو پڑھنے کے لیے امریکہ بھیجا، جس کا داخلہ برکلے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں ہوا، اور وہاں اس نے نیوٹریشن اینڈ اینڈوکرینولوجی جو تھی وہ 1964 میں اس نے کیا، اس میں پاس کیا اس کا امتحان، اور یہ بیسیکلی جو تھا یہ PhD کی انہوں نے، اور یہ اس کا جو پیپر تھا، جو تھیسس تھے، وہ بیسیکلی بریسٹ کینسر پہ تھے۔ تو اس طرح 1958 میں وہ امریکہ آئیں، آ کے انہوں نے ایڈمیشن لیا، اور 1964 میں انہوں نے PhD کر لی،
اور اس دوران جو کیملا کے جو فادر ہیں ڈونلڈ جے ہیرس، وہ برٹش جمیکا سے پڑھنے کے لیے 1961 میں امریکہ آئے، اور انہوں نے 1966 میں اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی، اور وہ پڑھاتے بھی رہے۔ اس طرح یہ، اور اسی یونیورسٹی میں برکلے میں تھے وہ، اور اس طرح یہ یونیورسٹی فیلو بھی تھے۔ تو ان کے درمیان جو تھی ایک یعنی دوستی ہو گئی، انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جو یہاں پہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے شادی کر لی۔ اب 1966 میں انہوں نے شادی کی، اور اس میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ بڑی بیٹی جو تھی یہ کیملا ہیرس، اس کا بیسیکلی جو پورا نام ہے، جو مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ ہندو نام ہے بیسیکلی، وہ کملا دیوی ہیرس، یہ اس کا پورا نام ہے۔ تو یہاں پر چونکہ یہ پروننسیشن ٹھیک نہیں لیا جاتا، یہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کو کملا کر دیا انہوں نے، لیکن اس کا پورا نام جو ہے وہ کملا دیوی ہیرس ہے۔ اور اس کی جو چھوٹی بہن ہے اس کا نام جو ہے وہ مایا لکشمی ہیرس ہے۔ وہ بھی ایک لائر ہے اور کمنٹیٹر بھی ہے۔ تو بہرحال یہ 1964 میں 20 جنوری کو پیدا ہوئی اوکلینڈ میں، کیلیفورنیا میں، اور پھر یہ ابتدائی تعلیم وغیرہ ابھی شروع بھی نہیں کی تھی پراپرلی انہوں نے، کہ ان کے والدین کے درمیان 1972 میں ڈائیورس ہو گئی۔ ابھی یہ 6-7 سال کی ہی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈائیورس پیرنٹس کے درمیان ہو جائے تو بچے جو ہیں وہ خاصے سپوائل ہو جاتے ہیں۔ ڈائیورس ان کی ہوئی تو 7 سال کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد اس کی جو والدہ تھی شیمالا جو تھی، وہ امریکہ سے مونٹریال کیوبیک کینیڈا شفٹ ہو گئیں۔ تو وہاں انہوں نے شادی کر لی۔ اس کے بعد یہ ان کے پاس کوئی 14 سال کی عمر میں والدہ کے پاس آ گئی رہنے کے لیے۔ تو والدہ نے ان کو اصرار کیا کہ تم میرے پاس ہی رہو، یہاں پہ اپنا ہائی اسکول مکمل کر لو، لیکن اس کا جو ستیلا باپ تھا وہ اس کا رویہ کچھ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے یہ واپس امریکہ چلی گئی، اور امریکہ جا کے پھر اس نے جو تھی وہ اسٹڈی شروع کی، اور پراپر جو تھا یعنی یونیورسٹی جو تھی وہی یونیورسٹی، یعنی اس نے جو گریجویشن کی وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے کی، اور اس کے بعد کیلیفورنیا یونیورسٹی جو تھی ہیسٹنگ کالج سے اس نے لا کیا، اور لا کرنے کے بعد یہ مختلف جگہ پہ اس نے جو تھے ایز اے اٹارنیز کام شام کیے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتے ہوتے پروگرس کرتے کرتے یہ کیلیفورنیا جو تھی اسٹیٹ اس کی اٹارنی جنرل بن گئی۔ اور اسی دوران 2017 میں یہ سینیٹر بھی منتخب ہو گئیں وہاں سے، کیلیفورنیا سے۔ تو اس طرح یہ ڈیموکریٹ جو ایک رجیم تھی، ڈیموکریٹ جو یعنی ایک پاورفل طبقہ تھا، یہ اس کے قریب ہوتی چلی گئی۔ اور یہ ویسے بھی بڑی اسمائلنگ فیس ہیں، بڑی یعنی اچھی ایک پرسنالٹی کی مالک ہیں، گفتگو بھی بڑی اچھی کرتی ہیں۔ اور پھر یہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ایسا تھا کہ والد جو تھا وہ جمیکن تھا، والدہ جو تھی وہ ساؤتھ ایشین تھی۔ تو اس کے اب اگر آپ دیکھیں تو فیچرز بھی کچھ ملتے ہیں یہ پاکستان انڈیا سے ریلیٹڈ، لیکن ان کا زیادہ جو ہے، اور اس کے آگے اس کی جو سسٹر ہے اور اس کے جو آگے بچے بھی ہیں، ان کی بھی شکلیں جو ہیں وہ زیادہ، جو ان کا ایک رجحان ہے وہ نظر آتا ہے، وہ افریقن ایک جو ہے وہ کمپلیکشن ہے، فیچرز ہیں، ویسے ہیں۔ تو جو کملا دیوی تھی، کملا دیوی نے شادی بہت دیر سے کی۔ 2014 میں ان کا جو میاں ہے اس کا نام ڈگلس ایم ہولف ہے، وہ بھی اٹارنی ہے بیسیکلی، اور اس کے پیرنٹس جیو تھے۔ تو اس کی پہلی بیوی سے 2 بچے ہیں جو اب یہ ٹیک کیئر کرتی ہے ان کی دونوں بچوں کے۔ تو اس طرح
یہ سلسلہ جو تھا یہ چلتا رہا، اور یہ بیپٹسٹ جو ہے کرسچن بیسیکلی ریلیجن فالو کرتی ہیں. تو اوائل عمری میں، اپنی اوائل عمری میں وہ بتاتی ہیں کہ میرے والد جو تھے ہیرس، وہ مجھے لے جاتے تھے چرچ، اور میری والدہ مجھے مندر لے کے جایا کرتی تھی. تو اس طرح یہ دو ریلیجین اور دو تہذیبوں کا ایک یعنی ملاپ تھا. اور اس میں یہ جو کملا تھیں، جو کملا بیسیکلی میرے نزدیک کملا دیوی ان کا نام ہے، تو یہ یعنی ابھری اپنی سیاست میں، اپنا جو پروفیشنل ایک ان کا کیریئر تھا وہ بڑا اچھا رہا، بڑا برائٹ رہا، بڑی اچھی اٹارنی جو تھیں، اور ترقی کرتے کرتے اٹارنی جنرل کے منصب تک پہنچ گئی. اور اب جب یہ اس کی سلیکشن ہو رہی تھی یہاں ڈیموکریٹ جب پریزیڈنشل امیدوار کے لیے، تو اس میں جو بائیڈن کو جب منتخب کیا گیا، تو جو بائیڈن نے آگے وائس پریزیڈنٹ کو سلیکٹ کرنا تھا، تو اس میں اس نے کملا کا جو انتخاب کیا. اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ بیسیکلی یہی تھی کہ یہاں پہ جو بلیک لائف میٹر کے نام سے ایک سلوگن جارج فلائیڈ کی پولیس کے ہاتھوں جو موت ہے اس کے بعد پروٹیسٹ کی صورت میں سامنے آیا، اور وہ دنیا بھر میں پروٹیسٹ جو تھے وہ ہوئے، اور سب نے دیکھے وہ. اور جو وائٹ سپرمیسی ہے یہاں پہ، اس کو بھی بڑی حد تک کنڈیم کیا گیا یہاں پر بھی اور پوری دنیا میں بھی. تو اس کے نتیجے میں یہ جو خاتون تھی، چونکہ یہ ساؤتھ ایشین ڈیسینٹ سے بھی ہیں اور جمیکن بلیک افریقن بھی ہیں، تو اس حوالے سے اس کی سلیکشن جو تھی وہ بڑی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی تھی ان کے لیے، کہ یہ خاتون جو ہیں یہ ایک تو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، اور پھر یہ ایک اچھی گڈ پرسنالٹی کی مالک ہیں، بڑا ان کی جو پبلک ریلیشننگ ہے وہ بہت اچھی ہے. اور یہ ایک اچھا انتخاب ہوگا کہ اگر ہم ان کو لیں تو ہم مینورٹیز کی بھی جو ہیں وہ سمپتھیز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. اور اس میں بڑی حد تک کامیابی ہوئی ڈیموکریٹس کو، کہ افریقن جو تھے، بلیک افریقن جو تھے، امریکن بھی ساتھ، وہ آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی سے بہت زیادہ پریشان تھے، تنگ تھے، ان پہ عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا یہاں پہ. اور اسی طرح جو ساؤتھ ایشین لوگ تھے جن میں ہندوستان کے یہاں پہ بہت بڑی تعداد ہے، انڈینز کی، پاکستانیوں کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، تو انہوں نے بھی یہی عہد کیا کہ ہم اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے باہر نکالیں گے آفس سے. ایون ہمیں یہاں پہ امریکن لوگ بھی ملتے ہیں سم ٹائم، تو وہ بھی یہ ہم سے ایسے ہی وہ معذرت کرتے ہیں کہ ہمارا پریزیڈنٹ ایسا ہے کہ جیسے بابون ہیں، تو ڈفرینٹ نام اس کے رکھے ہوئے ہیں، جیسے جیسے وہ شکلیں بناتا ہے، جیسے جیسے وہ باتیں کرتا ہے، حرکتیں کرتا ہے جس قسم کی. اور وہ بینگ پریزیڈنٹ جو اس نے اوول آفس کا استعمال کیا، وہ میرے نزدیک تو ایز اے سیلز مین کا کیا، کہ وہ ہر آنے والے پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو یہی میں نے کہتا سنا کہ ہم نے یہ جو اسلحہ بنایا ہے، یہ ہیلی کاپٹر بنائے ہیں، یہ ہم نے جہاز بنائے ہیں، یہ ہم نے فلاں چیز بنائی ہے، یہ بڑی زبردست ہے، پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں، بڑا لیٹسٹ اسلحہ ہے، اور وی آر دی گریٹسٹ نیشن. تو وہ بیٹھا وہاں پہ اسلحہ بیچتا تھا، اپنی پروڈکٹ بیچتا تھا امریکہ کی. اس میں پریزیڈنٹ والی یعنی کوئی باڈی لینگویج ایسی نہیں تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی. تو ایک طبقہ ایسا بہت بڑا ہے، ظاہر ہے 7 کروڑ ووٹ اس کو پڑے ہیں جو اس کو پسند کرتا ہے، اور اس میں زیادہ وائٹ لوگ ہیں جو اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن لوگوں نے بدلہ اس سے لیا، جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، جو امیگرینٹس یہاں پہ تھے ان کے ساتھ ہو رہا تھا، تو اس کو انہوں نے ووٹ کی پرچی سے باہر کیا. تو دس از ڈیموکریسی. لیکن ابھی ٹرمپ کا جو رویہ چل رہا ہے اور جو اس کی انٹینشن نظر آ رہی ہے، وہ ڈیموکریٹک ایک ایٹیٹیوڈ نہیں ہے اس کا، کیونکہ وہ ایک روایتی جو پولیٹیشین ہے وہ تو ہے کوئی نہیں، وہ بزنس مین ہے، اور وہ اس کی سوچ ویسی نہیں ہے جس طرح دوسرے پولیٹیشینز کی تھی.
تو بہرحال یہ الیکشنز جو تھے امریکہ کے یہ بڑے انٹرسٹنگ تھے، اس میں بڑی زبردست جو تھی 3-4 ماہ تک ان کی ڈیبیٹس جو چلتی رہیں، اس میں بڑا مزہ آیا، اور ایک دوسرے کو خاصا انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا، ایک دوسرے کو ایون غیر اخلاقی زبان بھی استعمال کی ایک دوسرے کے خلاف، تو جو کہ بڑا ایک امبیرسنگ تھا، سچویشن تھی۔ ہمیں اپنے جو تھرڈ ورلڈ کی سیاست ہے وہ یاد آئی۔ تو اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہے، اور یہ کیملا ہیرس کے متعلق بھی آپ کو کچھ انفارمیشن میں نے دی ہے، تو آئی تھنک کہ آپ کے نالج میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اس کو شیئر بھی کریں، اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں۔ تو سی یو انٹل نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔